ہاں جی، السلام علیکم۔ لو جی، ہوں مجھے یقین ہو گیا، مینو یقین ہو گیا ہے کہ جناب جتنے بار عمران خان دے بندے پھر رہے ہیں نا، وہ علی گوہر ہوئے، وہ سہیل افریدی ہوئے، یا اس تو پہلے وہ امین گنڈا پوری ہوئے، نہیں چاہتے عمران باہر آئے۔ حکومت نے وارننگ دی تھی سہیل افریدی کو کہ اگر تم اب جمعرات والے دن آئے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کو ہم کس جیل میں منتقل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے سہیل افریدی کو اجازت بھی نہیں ملی، نہ ان کو کہیں سے کورٹ سے پرمیشن ملی، اور نہ کوئی فریش ان کے پاس اجازت نامہ تھا، نہ ان کا کسی نے جیل میں نام دیا تھا، سہیل راجہ سلمان اکرم وغیرہ نے۔ تو وہ آج بھی آئے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے، آج بھی آئے، اور یہی چیز ہے جو عمران خان کو کوٹ لکھپت جیل کی طرف لا سکتی ہے، عمران خان کو سکھر جیل کی طرف لا سکتی ہے، اور عمران خان کو ساہیوال جیل کی طرف لا سکتی ہے۔ کیونکہ جب انہیں کہا گیا کہ بھئی تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، 2 دن پہلے علیمہ وغیرہ نے اور بینجامن سسٹر جو ہے، ان تینوں نے وہ تماشا لگایا اور رات 2 بجے تک بیٹھے رہے، پھر 2 بجے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا اور وہاں پہ علاقے کو پاک صاف کیا گیا۔ تو ان کو جب پتہ تھا کہ 4 بجے تک ملاقات کا ٹائم ہے تو 5 بجے یہ چلی جاتی، لیکن انہوں نے تماشا کرنا ہوتا ہے نا، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان باہر نہیں آ رہا، اس کے ساتھ کوئی بندہ مذاکرات نہیں کر رہا۔ اس لیے ہم حکومت یہ رانا ثناء اللہ وغیرہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم عمران خان سے مذاکرات کریں گے یا اس کو موقع دیں گے، نہ 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 نہ، بالکل یہ غلطی نہ کریں۔ جو ٹیسٹڈ بندہ ہوتا ہے نا، آزمایا ہوا، اس کو آپ ہر بار نہیں آزماتے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ ہر بار نہیں آزماتے جو ٹیسٹڈ بندہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ آپ نے مذاکرات بھی کر کے دیکھ لیے، آپ نے جناب ان کے سختی کر کے بھی دیکھ لی، سارا کچھ دیکھ لیا، تو انہاں دا پرنالا اتھے ہی ہے۔ سمجھ دے ہو نا پرنالا سمجھ دے ہو؟ جو جڑے سمجھے نے دسن جی کہ انہاں دا پرنالا اتھے ہی ہے کہ ایسی جناب علی عمران نو رہا کرو تے ملاقات کراؤ، تے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، یہ صرف وہ کرنے آتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھیں یہ سی ایم جو سہیل افریدی، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی میرے سے پہلے جو بندے پی ٹی آئی میں تھے، جو عہدے دار تھے، امین گنڈا پوری کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے، اور سارا کہتے وہ سارے ہی نمبر 2 تھے، تے ہن انہوں نے پتہ لگا ہے کہ جدو نمبر 1 دے نال انہاں دا میچ پہ ہے، انہاں دی ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پشاور میں جو جلسہ ہوا ہے ان کا یہ 3 دن پہلے، کیا اس میں امین گنڈا پوری تھا؟ نہیں تھا نا۔ تو یہی سر جی ان کا حال ہے۔ یہ یقین کرو آپ، وہ یہ اپنے جو ہے نا وہ یہ سارے ان کے پورس کے ہاتھی بنے ہوئے ہیں، اور اپنی فوج کو یہ خود ہی کچل رہے ہیں۔ یہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے، یہ صرف عہدے انہوں نے لیے ہوئے ہیں، یا جن کو عمران خان نے کو سینیٹر بنا دیا ہے یا ایم این اے بنا دیا ہے، وہی تھوڑے سے لائل ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ جب دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، آپ کو منع کیا گیا ہے، آپ مجھے بتائیں اگر گورنمنٹ، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بڑی سستی ہے، گورنمنٹ اگر عمران خان کو آج ساہیوال جیل بھیج دیتی ہے تو پھر گورنمنٹ کا قصور ہے؟ تو پھر کس کا قصور ہے؟ اس کی بہنوں کا قصور ہے اور سہیل افریدی کا قصور ہے، جو چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہ آئے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، جو چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہ آئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سزا بھی ہو تاکہ اس کے بعد کے فائدے جو ہے ہم اٹھا سکیں۔ یہی عمران خان تھا جب اس نے بشرا بی بی سے شادی کی تھی نا، اس کی ایک بہن بھی شادی میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ آپ دیکھ لیں، تصویریں بھی دیکھ لیں، بلکہ کتنا عرصہ تو اس کی بہنیں اس کو ملنے بھی نہیں گئیں عمران کو، کہ آپ نے بغیر پوچھے اور یہ جادو ٹونے والی شادی کیوں کی ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔
ریحام کے وہ اتنے خلاف نہیں تھے جتنے وہ بشرا بی بی کے خلاف تھیں، لیکن وہ آ جاتی ہیں اب تماشا لگانے کے لیے تاکہ عمران خان کو سزا ہو اور اس کے اوپر ساریاں پابندیاں لگیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ عمران کی بھلائی کے لیے نہیں آتے، اپنی پابندیوں کے لیے آتے ہیں بس۔ یہ سہیل افریدی کا بھی یہی ہے اور اس کی بہنوں کا بھی یہی ہے۔ حکومت میں اگر کچھ غیرت ہو نا، غیرت، انہوں نے نعرے مارے تھے نا کہ عید کے مار کے دیکھ، اب آئیں گے تو پتہ لگے گا، تو اب وہ آ گئے، آج پھر آ گئے۔ آپ ان کو بھیجیں، عمران خان کو جیل سے منتقل کر کے بھیجیں۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے سر جی۔ یہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں اور عملی طور پہ زیرو اقدام ہے۔ وہی عمران خان کو سہولتیں حاصل ہیں اور اس کے اندر اس کو ٹویٹر بھی اس کی ہے، ٹویٹ بھی وہ کر رہا ہے، وہ ٹی وی پروگرام بھی دیکھ رہا ہے، وہ ساری چیزیں اس کو ساری سہولتیں ہیں، ایکسٹرا سہولتیں ہیں جو عام قیدیوں کے نہیں ہیں نا، وہ بھی عمران خان کو سہولتیں حاصل ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ جو کل شہباز شریف صاحب نے تقریر کی عاصم منیر کے ہوتے ہوئے کہ فوج کا دفاع کرنا حکومت کا بھی فرض ہے، علماء کا بھی فرض ہے، سیاستدانوں کا بھی فرض ہے، تو اس طرح آپ دفاع کریں گے؟ رات کو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناب علی گورنر ہاؤس میں وہ فوجی دستے آ رہے ہیں اور زیادہ امکان ہے کہ رات کو وہ لگائیں گے۔ سر جی آپ یقین کریں، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ آپ بے شک بعد میں جو ساری کارروائی جو ہے نا آپ اس کو بھی دیکھ لینا۔ یہ شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے نہ گورنر راج لگے گا، نہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگے گی، نہ ٹی وی چینل کے اوپر ان کی حاضری کی پابندی لگے گی۔ تو یہ سر جی یہ حالات ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھلے عام پریس کانفرنس کی ہے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ عمران خان یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ ہمیں ذہنی مریض کہہ رہا ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے، کوئی عام بندہ ذہنی مریض ہوتا نا تو اب تک سی سی ڈی والے اٹھا کے نا راوی پارک لنگھا دیتے، سب کچھ کر دیتے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سر جی یہ مصلحت، وہ کہتے ہیں کہ نہ سکھا مصلحت مجھے، لڑا دے کسی بلا سے مجھے، وہ ہے نا وہ شعر ہے ایک۔ تو یہ سر جی یہ انہوں نے وارننگ بھی دی تھی، تو علیمہ بھی آئی ہے منگل والے دن اور جمعرات والے دن یہ سہیل افریدی بھی آیا ہے، تو حکومت کی وارننگ دھری کی دھری رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ کو سنائیں کہ جو آج سزا ہوئی ہے فیض حمید کو، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ سزا ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا ایک تاریخ ساز لمحہ ہے کہ فیض حمید کو سزا ہو گئی ہے۔ اور اب جو اس کے آف شوٹ ہے نا وہ لکھا ہوا ہے جناب فیصلے کے اندر، کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اس کی آخری سزا نہیں ہے، اس کی باقی سزائیں بھی ہیں جو آف شوٹ نکلیں گے، جس میں عمران خان بھی آئے گا، جس میں دوسرے لوگ بھی آئیں گے، فیض باجوہ بھی شاید آ جائے، ثاقب ناصور بھی آ جائے، تو وہ بھی اب اس کے ہوں گے۔ بہرحال یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ایک جرنل کو 14 سال 15 سال کی سزا ہو گئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ لیکن پھر وہی بات کہ یہ ادھر سے ہی ہوئی ہے نا، حکومت کی طرف سے تو نہیں ہے نا سر جی۔ حکومت کی طرف سے جب کارنامہ ہوگا نا کوئی، پھر اس دن آپ دم دم مست کلندر لگا دینا۔ جب شہباز شریف کی طرف سے ہوگا، شہباز شریف سے اتنی معصومانہ خواہش ہے کہ قوم جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے نا، اس کے حوالے سے قوم سے ایک دفعہ ٹی وی پہ خطاب کر دیں، بس کتنی معمولی بات ہے۔ لیکن پھر آپ کو یہی ہوگا کہ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے۔ باقی سر جی شاکر تو آپ سیاڑا ہے، سارا حال نہ پوچھ سارے چہرے دیکھ، ٹھیک ہے سر جی، یہ صورتحال ہے۔ تو باقی انشاءاللہ آپ کو یہ ساری خبریں تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں
باقی آپ کو باہر کا بھی تھوڑا سا ماحول دکھاتے ہیں کہ باہر کا کیسے کا ماحول ہے، وہ بھی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو تھینک یو ویری مچ. آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن تھوڑا سا باہر کا ویو آپ کو ہم دکھاتے ہیں. یہ باہر کا ماحول ہے اور اب ہم جا رہے ہیں جناب علی گھر کی طرف. یہ دیکھیں کتنا پیارا انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، یہ بھی دیکھیں. یہ چھوٹا سا پارک ہے اس کے ہوٹل کے سامنے، تو یہ آپ کو اچھا لگے گا، بڑا ہے نا اچھا. یہ جھنڈا بھی لپیٹ دیا گیا ہے، وہ اوپر جھنڈے لگے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے صحیح. پھر ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.